بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معاذ احمد اور حلاوت ایمان پروگرام کی ایک نئی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دراصل یہ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع نیا تو نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلا پروگرام جو ہم نے کیا تھا سفر معراج سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے سفر سے متعلق جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ دوسری نشست ہے پچھلے ہی موضوع سے متعلق۔ یعنی پہلے پروگرام میں جو پچھلا ہوا تھا اس میں مکمل طور پہ سفر معراج کو کور کرنا، ان واقعات کو کور کرنا، بیان کرنا، گفتگو کرنا، اس پر بحث کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم نے سوچا سمجھا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم ایک اور پروگرام سفر معراج پر کریں گے۔ تو آج آپ سب احباب کو ایک دفعہ پھر سے ہم حلاوت ایمان پروگرام کی ایک نئی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے سفر معراج۔ اور سفر معراج سے متعلق پچھلا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی تھی، اور ہمارے مہمان دوست بھی شریک تھے اس میں، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی تھی۔ لیکن آج سفر معراج سے متعلق تھوڑا سا مزید ہم بحث کریں گے۔ ایک تو سفر معراج کیسے ہوا، کہاں سے شروع ہوا، متعلق علم تو ضرور ہے، لیکن علم اتنا زیادہ نہیں کہ ہم اس سفر کو ڈسکس کر سکیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو آج اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ آپ کو سفر ویڈیو کو لائیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج کے موضوع پر ہمیشہ کی طرح موجود فضل داد مدنی صاحب۔ تو دونوں باپ کا بے حد شکریہ، آپ نے آج وقت دیا ہے۔ آغاز ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام کا بھی تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور میں گزارش کروں گا مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو ایک دفعہ شیئر کر دیجئے، اور پروگرام کو مکمل دیکھنے کی آپ سے میں گزارش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه إنه هو السميع البصير۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی۔ مفتی میاں مبشر اقبال صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے، اور
اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس موضوع کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں، آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ شریک ہونے والی تھی اس کے حوالے سے میں علامہ صاحب سے پہلے میں ان کو بتا دوں، وہ ہمارے ناظرین کو علامہ صاحب بتا دیں کہ وہ شخصیت کون تھی اور آج کیوں نہیں آ سکے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو پروگرام بڑا خصوصی اور مدنی، صحیح، شیخ الحدیث جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات، تو وہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے گلے میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فرما رہے تھے کہ میں بول نہیں سکتا، اچھا، اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے۔ صحیح، تو پھر ہم اپنی روٹین سے، کیونکہ پروگرام کو جاری رکھنا تھا، جی، تو ناظرین کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات بندے سوچتے ہیں کہ نام کسی کا دیتے ہیں ہاں جی، اور جو ہے نا آگے خود ہی یہ کرتے رہتے ہیں۔ ہیں، تو ہم نے ان کو عرض کیا تھا، اور ابھی بھی اثر سے تھوڑی دیر بعد ہمارا مفتی صاحب کا رابطہ ہوا ہے ان سے، دن کو بھی رابطہ بار بار ہم ان سے فرمات کرتے رہے ہیں، تو فرما رہے تھے کہ اگر طبیعت ٹھیک ہوئی تو پھر جب دوبارہ آخری مرتبہ رابطہ ہوا تو فرما رہے تھے کہ میں نہیں کر سکوں گا، بول نہیں سکتا، کہ بولتا ہوں تو کھانسی آتی ہے۔ اور ویسے بھی اس لیے ضروری تھا کہ کیونکہ ہم فیس بک پہ اشتہار لگاتے ہیں ہر پروگرام کا، تو کچھ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جو ان مہمان آنے والے مہمان کی وجہ سے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو ان سے بھی ہماری دلی طور سے معذرت ہے کہ وہ اپنی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے مفتی صاحب شریک نہیں ہو سکے۔ تو آج کے موضوع کو ہم جاری رکھیں گے، یقیناً سفر معراج سے متعلق پچھلے پروگرام میں جو گفتگو ہوئی تھی اس سے تھوڑی مختلف گفتگو ہوگی، یعنی جو حصہ ہم پچھلے پروگرام میں کور کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، وہ ڈسکس نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگلا پہلو سفر معراج کا ڈسکس کیا جائے گا، زیر بحث لایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یقیناً ہمیں سفر معراج سے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تاریخ اور مقام کیا ہے۔ تو میں مفتی میاں مبشر اقبال صاحب وہ یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے مفتی صاحب کہ سفر معراج کی تاریخ کے حوالے سے علماء کی کیا رائے ہے، کیا تاریخ کے حوالے سے ہمیں شواہد ملتے ہیں، اور مقام کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو قرآن و سنت کے مطابق اگر آپ آگاہ کر سکتے ہیں تو ضرور دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلاوت ایمان پروگرام کی ایک اگلی نشست میں میزبان کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ حلاوت ایمان پروگرام کا جو گزشتہ نشست گزری، ہفتہ وار پروگرام گزرا، وہ فلسفہ معراج پہ تھا، جس میں تفصیل کے ساتھ ہمارے آئے ہوئے مہمان مولانا نعیم بابر عطاری المدنی نے معراج کی حقیقت، معراج کا فلسفہ، معراج کے اسباب اور معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی اس کے متعلق گفتگو کی۔ تو ابھی جو سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کب ہوئی اور مقام کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی دور کے اندر جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے 11ویں سال 27 رجب المرجب کی روایات معتبر ہیں، آتا ہے کہ 27 رجب المرجب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 11ویں ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اور یہ مقام نبی علیہ السلام کے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح، یہ اللہ کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل آئے۔ یہ مزید تفصیل انشاءاللہ۔ جی بالکل جی، تاریخ اور مقام کے حوالے سے، اور دیکھیے کوئی بھی دینی موضوع جب زیر بحث لایا جاتا ہے تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بنیاد پتہ ہو۔ تو سفر معراج کی بنیاد کے حوالے سے مفتی صاحب نے آپ کو اچھے طریقے سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو اب اگلے سوال کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اگلا سوال میرا علامہ فضل داد بندی صاحب سے یہ ہوگا کہ علامہ صاحب، سفر معراج اس کے متعلق عام لوگوں کو آپ کس طرح سے بیان فرمائیں گے کہ سفر معراج کیسے ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ، اور بطور مسلمان یقیناً ہمارا اس پہ ایمان بھی ہے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ سفر معراج کیسے ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر حلاوت ایمان پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع سفر معراج، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر عظیم میں آپ کے آنے جانے کی کیفیات صحیح، اور وہ عظیم واقعات و معجزات ہم سماعت کریں گے جو اس واقعہ کے اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے و ملاحظہ فرمائے۔
تو سفر معراج کی دو جو ہے نا وہ حصے ہیں، 3 حصے ہیں بلکہ اس کے. صحیح. ایک حصہ ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک، ٹھیک. اور ایک حصہ ہے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک. ٹھیک. اور پھر تیسرا ہے سدرۃ المنتہا سے لامقہ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اور اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی سے مستفید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفر کا جو آغاز ہے یہ کعبۃ المعظمہ سے ہوا. ٹھیک ہے. اور بڑا ہی دلچسپ اور یہ واقعہ ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے اب صحابہ نے سنا ہے تو ان کے توسل سے یہ واقعہ ہم تک پہنچا. تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ ساری رات عبادت کرتے تھے. صحیح. یعنی آپ کی جو عادت مبارکہ تھی وہ عبادت کی تھی، لیکن اس رات نا عشاء کی نماز کے بعد رسول پاک علیہ السلام عبادت کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے آپ نے آرام فرمائی، استراحت کیا. اچھا. اب حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت مالک بن صعصع فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدثہم ان لیلۃ اسری بہ. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بات بیان کی اس رات کی جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی. یہاں بھی سبحان اللہ زی اسرا، وہاں بھی اسرا کا ذکر ہے اور یہاں بھی اسرا کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا فی الحتیم، میں حتیم کعبۃ المعظمہ کا یہ حصہ ہے. صحیح. جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جب بنایا گیا تو کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا تو اس کو حتیم کہا جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ میں اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پھوپھو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے. ٹھیک. آرام فرما رہے تھے. ایسی کیفیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلایا گیا. صحیح. فرمایا پر ثم یاتی آتن، فرمایا پھر ایک آنے والا آیا میرے پاس. اب یہاں محدثین نے بڑی خوبصورت بات بیان کی. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ فرماتے، آرام کر رہے تھے. جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ادب کا انداز یہ ہے کہ آواز نہیں دی. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز نہیں دی، بلکہ حکم یہ تھا کہ اپنے لب مصطفیٰ کریم کے قدموں پر رکھو. ان لبوں کی ٹھنڈک سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیدار. تو نبی تو ویسے پیغمبر جو ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل سوتے نہیں ہیں. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام سے اٹھ جائیں گے. اچھا. تو میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہونٹ سرکار کے قدموں سے لگائے. یہ محدثین کی جو روایتیں ہیں. بخاری اور مسلم میں کچھ الفاظ اور ہیں. صحیح. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا، آپ کا مشتاق ہے، آپ کا مشتاق. اللہ اکبر. اچھا. تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب حدیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ ہیں سرکار فرماتے ہیں آنا فی الحتیم مدتجعا، میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ فمیں آتانی آتن فقد قال وسمعتہ. فرمایا کہ اب یہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے میرا سینہ کھولا. فشق ما بین ہذہ، سرکار نے اشارہ کیا. اب آگے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حلق سے لے کر ناف تک فرمایا میرے سینے کو کھولا گیا، شق کیا گیا. اچھا. ٹھیک ہے. ہاں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یہ بڑی معروف بات ہے، یہ 2 مرتبہ ہوا. اچھا. ایک ابتدا میں، ٹھیک ہے، جب سیدہ سعدیہ کیا کہتے ہیں علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے بچپن میں. تو ایک مرتبہ شق صدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی شب ہوا. سرکار نے فرمایا کہ میرا سینہ شق ہوا، شق کیا. تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میری بارگاہ میں ایک تست پیش کیا گیا. ٹھیک ہے. فرمایا میرے سینے سے دل کو نکالا اور اس سے دھویا گیا. اچھا. ٹھیک ہے. فرمایا وہ سونے کا تھا، اس سے دھویا گیا. اور ایک روایت میں جو مسلم کی روایت ہے
اس میں مائے زمزم سے دھویا گیا، اللہ اور اس میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ میرے پورے پیٹ کو جو ہے نا اس سے دھویا گیا۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں حکمتیں اور اللہ کی انعام و اکرامات میرے دل میں ڈالے گئے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آئے تھے۔ فرمایا وہ جانور کی حیثیت اور کیفیت یہ تھی کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا سفید رنگ کا تھا، جس کا نام تھا براق۔ فرمایا یقال لہ براق، اس کو براق کہا جاتا تھا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ اب یہاں اور بھی بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے اندر اور بھی اس کے اندر باتیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ جو براق تھا وہ وقتی طور پر تھوڑا سا جو ہے نا وہ اچھلنا اس نے شروع کیا، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ ان قریب تم پر کون ہستی سوار ہونے والی ہے۔ تو اب فرمایا کہ اس کو سماعت کر کے وہ براق جو ہے وہ امن میں آ گیا، سکون میں آ گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے سفر کا آغاز یہاں سے ہوا، اچھا ٹھیک ہے۔ یہاں سے نبی کریم براق پر سوار ہوئے، اور براق پر سوار ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے سفر کا آغاز کیا۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر انوار سے گزرے اور وہاں رکے اور دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے کہ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنے مزاروں میں زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس میں گئے۔ ہاں جی، حدیث بخاری کی جو ہے فرمایا کہ پھر میں نے اپنے میرے جانور کو جبریل نے وہیں باندھ دیا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی سواریاں باندھی گئی، پھر مجھے بیت المقدس میں داخل کیا۔ جبریل فرمایا کہ تمام انبیاء انتظار میں تھے۔ اب کیسا وہ منظر ہوگا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سب پیغمبر جلوہ فرما ہے اور صرف رسول پاک کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، فرمایا جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام داخل ہوئے، فرمایا جب میں داخل ہوا تو انبیاء کرام منتظر تھے، ایسے کہ جیسے نماز کا انتظار ہے، جیسے امام صاحب کا انتظار کیا جاتا ہے۔ مطلب اب میں اس سوچ میں تھا کہ نماز کون پڑھائے گا، جبریل علیہ السلام نے میرا بازو پکڑا اور مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب جو روایت ہے میں 2 رکعت نماز ادا کی گئی، ٹھیک ہے، اور سب نبیوں نے رسول پاک کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اچھا، تو اب یہاں امام الانبیاء یہ وصف تو تھا ہی، لیکن اس کا ظہور مسجد اقصی میں ہوا نا، کہ تمام نبیوں نے اقتداء کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اب یہاں جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ کافی طویل بات ہے کہ اب آدم علیہ السلام نے خطاب فرمایا، باری باری تمام انبیاء نے خطاب کی، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ کی حمد اور مصطفیٰ کی تعریف فرمائی۔ اچھا، سب نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی صحیح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور اس کے بعد خصوصی خطاب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطاب فرمایا اور اللہ کی حمد کی، فرمایا میں اس رب کی حمد کرتا ہوں جس کریم نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی امت عطا فرمائی جو ساری امتوں سے کیا ہے، افضل ہے، اور میری امت جو ہے وہ تمام امتوں سے افضل، سب امتوں سے بعد میں آنے والی، اور جنت میں سب امتوں سے پہلے داخل ہونے والی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، میں اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو تمام نبیوں پر فضیلت ہے۔ پھر آگے یہاں سے اب آسمان کے سفر، یہاں تک کا تو ذکر قرآن مجید کے اندر ہے نا۔ اب اس کے آگے جو آپ نے گفتگو کی ہے، گفتگو کے اندر یہ شک صدر کے بارے میں بولا، اچھا، تو شک صدر سینہ مبارک چاک کیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بالکل یہ ہونا چاہیے تھا، جی جی۔ تو شک صدر جس طرح آج کل آپریشن ہوتا ہے نا، اچھا، آپریشن ہوتا ہے، تو اس آپریشن میں ایسا کرتے ہیں، بندے ناظرین سامعین کے ذہن کے اندر سوال آتا ہے شک صدر ہوتا کیا ہے؟ جس طرح استاد صاحب نے یہ بیان کیا کہ شک صدر میں سینہ نبی علیہ السلام کے دل مبارک کے لیے ٹھیک ہے الگ رکھا گیا، اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، ٹھیک ہے، یہ سونے کا برتن تھا من ذہب۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے دھڑکن چل رہی ہوتی ہے؟ جی جی، بڑا انٹرسٹنگ یہ سوال ہے، بڑا دلچسپ۔ تو آج کل ہمارے ڈاکٹر حضرات وہ عارضی دل بھی لگاتے ہیں
دوسرے دل بھی لگاتے ہیں. یہ 1400 سال کے بعد تھوڑی بہت شروع ہوئی ہے تحقیق یہاں تک. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک اس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے نا, یہ بھی ایک معجزے کے اندر ہزاروں معجزے ہیں. اب نبی علیہ السلام کا دل مبارک نکال کے ادھر رکھ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, دھویا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, پیٹ مبارک جس طرح روایت کے اندر استاد صاحب نے بیان کیا, ٹھیک ہے, اس کو چاک کیا گیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معجزہ ہے, دل ادھر پڑا ہے, ٹھیک ہے, پھر رکھ دیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ مبارک ہے زیادہ منور ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, یہ سینہ مبارک کے بارے میں. صحیح. جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. تو علامہ صاحب آگے اب حدیث مبارکہ علامہ صاحب معذرت چاہتا ہوں, یہ ابھی تک جو آپ نے بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ صحابہ کو بیان فرما رہے تھے, اور قرآن مجید میں بھی اتنا ذکر ہے. قرآن مجید میں مسجد اقصی تک کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ذکر ہے وہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے. صحیح ہے, اشارتاً. اچھا, اب یہاں یہ جو بخاری میں نے آگے رکھی ہوئی بخاری ہے, اور مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے, تو میں اب یہ دونوں کا خلاصہ بیان کروں گا نا. ٹھیک ہے, یعنی کہ کچھ باتیں جو ہے وہ مسلم کی ہوں گی اور کچھ بخاری کی, تاکہ اور اس میں تاکہ یہ دونوں حدیثیں جو ہے بالتفصیل ہمیں معراج کے واقعہ کے بارے میں معلومات. اور تین مرحلوں میں ایک مرحلہ, جی ایک مرحلہ. میں سما پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ چلے, ٹھیک ہے, وہاں سے. اب یہ مسلم شریف سے شروع ہو رہی ہے. جی بخاری کی ہے. اچھا, ابھی بخاری, ٹھیک ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں کے کچھ الفاظ کا بس بات کا کمی زیادتی آ جاتی ہے. تو میں اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ چلے, میں ثم صعد بی الی السماء, میں پھر مجھے پہلے آسمان پہ لایا گیا. تو میں جب پہلے آسمان پر آئے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے کو دستک دی. ٹھیک ہے, تو آواز آئی, کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل. تو میں ومن معک, آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہاں جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ کہ اب دوسرا جو سوال تھا, اب جو آسمان کے دروازوں پر جو فرشتے مقرر تھے, اب جو سوال تیسرا کیا نا, پہلا سوال تھا کہ کون ہے, تو میں جبریل. دوسرا سوال تھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے, آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال یہ تھا کیا ان کو بلایا گیا. اچھا, یہ تین باتیں بڑی دلچسپ ہیں, اور یہ بخاری کی روایت ہے. جی جی. اب یہاں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں, بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے. کہتے ہیں یہاں معاملہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لینے کے لیے. اب اگر واپس جاتے یہ ساتھ نہ ہوتے, کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا نا, تو پوچھ لیا تھا کہ آئے ہو تو ہم بھی انہی کے انتظار میں ہیں, وہ بھی ساتھ ہیں یا ساتھ نہیں ہیں, کیونکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے انتظار میں ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان تھا, تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے منتظر تھے, آقا کریم علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے. تو میں ہر آسمان پر یہی سوال تھا, حالانکہ فرشتے تو جانتے تھے نا جبریل گئے ہیں آئیں گے, لیکن یہ جو سوال فرق کیا تو میں اس میں حکمت یہ تھی کیونکہ فرشتے بھی اسی بات کے منتظر تھے کہ نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے, تاکہ ہم بھی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مستفید ہوں. تو میں اس لیے یہ سوال جو ہے نا یہ بار بار کیے جا رہے ہیں. اچھا, فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں آدم علیہ السلام تھے. صحیح. اور مجھے جبریل نے سلام کا کہا تو میں نے سلام کیا, آدم علیہ السلام نے مجھے جواب دیا. اب یہاں جو روایت دوسری ہے, بخاری کی روایت یہاں تک ہے. آگے روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے, بائیں طرف دیکھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے. اچھا. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو جنتی نظر آتے ہیں, تو آپ مسکراتے ہیں اپنی اولاد میں سے جنتیوں کو دیکھ کر. ٹھیک ہے. اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو جہنمی نظر آتے ہیں, تو ان کو دیکھ کر آپ غمگین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر فرماتے ہیں پھر وہاں سے آگے, اب اس کے دوران بہت سارے واقعات ہیں. اچھا. اگر ڈیٹیل سے بیان کریں گے تو ہمارا وقت نہیں ہوگا, تو ہم کیونکہ شارٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم واقعہ کی اصل کو جان سکیں کہ واقعہ ہے کیا. صحیح. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے دوسرے آسمان پہ لایا گیا. ٹھیک ہے. تو میں کہ وہاں میں نے دیکھا حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, اور وہ خالہ زاد بھائی ہیں, حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں. ابنا فرمایا کہ وہ خالہ زاد بھائی ہیں دونوں,
عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہاں میں گیا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا. حدیث میں مرحبا کے بھی لفظ ہیں کہ مبارک ہو آپ کا تشریف لانا. ٹھیک ہے. اب باری باری بالترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور تیسرے آسمان پر فرمایا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اس طرح بالترتیب آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی گئی. اب یہاں قابل توجہ بات ہے کہ یہاں سے سفر کا آغاز کیا. موسیٰ علیہ السلام کے مزاج کے قریب سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے. مسجد اقصیٰ میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام بلکہ سب انبیاء وہاں جلوہ فرما تھے. اب یہاں سے جب آسمانوں کی سیر کی طرف تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر پیغمبر اپنے اپنے عہدے کے مطابق موجود تھے. یہ کیسے ہے کہ اور پھر قرآن پاک میں کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں یہ سارا معاملہ ہوا. تو اتنے تھوڑے سے معاملے میں انبیاء کرام علیہ السلام مزار پر بھی ہیں, مسجد اقصیٰ میں بھی ہیں, آسمانوں پر بھی جلوہ فرما ہے. یہ انبیاء کی شانیں ہیں. وہ بیک وقت ایک وقت میں جتنی جگہوں میں چاہیں اللہ کے فضل سے اللہ کی عطا سے موجود ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا عقیدہ جو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے نا حاضر و ناظر کا, اس کا مطلب بھی یہی ہے. یہ ہم نہیں کہتے کہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہیں. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ چاہیں تو ہو سکتے ہیں. صحیح, چاہیں تو نبی کریم علیہ السلام یہ اللہ نے ان کو اختیار عطا کیے ہیں. اگر وہ چاہیں تو ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر وقت ہر جگہ پر, یہ ہمارا دعویٰ نہیں. یہ ان کے اختیارات ہیں, ان کی مرضی ہے. وہ چاہیں تو مدینہ طیبہ مزار پر انوار میں ہی جلوہ فرما رہ کر پوری امت کو اپنا فیض عطا فرمائے. تو نبی کریم انبیاء کرام کی یہ شان ہے. اور دیکھیں یہاں کیا ہے, رسول پاک کا اشتیاق. اصل بات جو تھی تمام انبیاء کا اشتیاق بھی کیا تھا کہ طلب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. مسجد اقصیٰ میں سرکار مدینہ علیہ السلام کا استقبال کیا. جب اللہ کے نبی اب دوسرے مرحلے معراج کے دوسرے مرحلے کی طرف سفر کیا تو ہر آسمان پر انبیاء کرام نبی کریم علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں ایک بات میں نے اور بھی پڑھی ہے غالباً معارج النبوہ کے حوالے سے. مانتے ہیں کہ بیت المعمور یہاں مسجد حرام, وہاں پھر نبی کریم علیہ السلام ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کی تعریف کی, توصیف کی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں اس کے بعد بیت المعمور ہے. بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہاں رسول پاک نے فرشتوں کی امامت بھی فرمائی. یعنی یہ نبی پاک علیہ السلام کے فضائل ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی کو اللہ تعالیٰ نے جو عطائیں کی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوئے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جس سمجھ سے گزرتے تھے نبی پاک کو مقام اور عہدے عطا کرتا ہے. مسجد اقصیٰ میں انبیاء سے فضائل, بیت المعمور میں تمام فرشتوں سے بڑھ کر فضیلتیں, اور فرشتوں نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا. جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام میں یہ سن چکے تھے کہ فرشتوں کی بھی آرزو تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی. تو آقا کریم علیہ السلام کا دیدار انہیں بھی عطا کیا گیا. مطلب پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ جلوہ فرما. اب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ کہتے ہیں سدرہ ایک بیری کا درخت ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ اس درخت کی جو بنیادیں ہیں نا, اس کی کیا کہتے ہیں, جو اصل ہے اس کی جڑیں ہیں وہ تیسرے آسمان تک غالباً. ٹھیک ہے. اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ عرش برین تک ہیں. ٹھیک ہے. اور فرمایا اس کے پھل جو ہیں وہ مقام ہجر ہے یا حجر لفظ ہے یہ, اس کے مٹکے, یہ عرب کا ایک علاقہ ہے جہاں کے مٹکے بڑے مشہور تھے. فرمایا اس کے جو پھل بیر ہیں وہ اتنے بڑے ہیں, اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر. اور یہ مقام تھا جبریل علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. یہ جبریل علیہ السلام کا کیا تھا. اب یہاں جبریل علیہ السلام رکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تیسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہونا ہے. اب یہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ سدرہ کا فاصلہ کتنا ہے. اچھا. وہ فرماتے ہیں زمین سے سدرۃ المنتہا تک کا جو فاصلہ ہے یہ 50,000 برس کا ہے. اچھا.
50,000 برس کا۔ اب اتنا فاصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کیا۔ اب کروانے والی ذات اللہ کی ہے۔ سب سے پہلی بات سبحان الذی اسرا، یہ دوسرے مقام تک پہلا جو استاد صاحب نے بیان کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اب سدرۃ المنتہا سے زمین کا فاصلہ دیکھیں 50,000 برس کا۔ پھر اس سے آگے کا کیا ہے یہ اللہ جانے، اچھا، یا اللہ کا رسول جانے۔ صحیح، کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے آگے جو مقام آتا ہے یہ 70,000 حجابات ہیں، پردے ہیں، ٹھیک ہے، 70,000 پردے ہیں، اور ہر پردے کا، ہر حجاب کا فاصلہ 500 کے قریب ہے، ٹھیک ہے، 500,000، ٹھیک ہے، یعنی اتنا فاصلہ کہیں جا کے پھر رب کے مقام کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں۔ اب یہ جو آگے والا معاملہ ہے استاد صاحب بیان فرمائیں گے مزید انشاءاللہ۔ یعنی ایک معجزہ سفر معراج علامہ صاحب جیسے آپ نے فرمایا اس میں کئی معجزات، کئی معجزات، جی جی جی، سینکڑوں معجزات ہیں، اور ہر ایک اور معجزہ پھر یہ معراج رسول پاک کی تو ہے ہی، جی جی، یہ معراج انبیاء کی بھی ہے، ہاں جی، یہ معراج فرشتوں کی بھی ہے، بالکل یہ نبی پاک کی توسل سے، یعنی رحمت للعالمین ہے، صحیح، جہاں سے گزر رہے ہیں اپنی رحمت عطا کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب حدیث مبارکہ میں فرمایا ثم رفعت حضرت جبرائیل وہاں پہ رک گئے، الی سدرۃ المنتہا۔ اب یہاں سدرہ کی کیفیت فائدہ فرمایا نابیکھا مثل قلال حجر، فرمایا کہ اس کے پھل مقامی حجر کے مٹکو جتنے جیسے ہیں، وورقھا مثل اذن الفیل، اور ان کے جو کان ہیں وہ ان کے جو پتے ہیں فرمایا وہ ہاتھی کے کان کے برابر۔ قال ھذہ سدرۃ المنتہا، عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے سدرۃ المنتہا، یہاں میری انتہا ہے۔ اچھا، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، فرمایا کہ اس کی جڑوں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ کتنی نہریں؟ 4 نکلیں۔ وہ کون سی؟ فرمایا نہرانی باطنانی و نہرانی ظاہرانی، فرمایا کہ 2 پوشیدہ ہیں 2 ظاہری ہیں۔ 2 کیا ہیں؟ پوشیدہ نہریں ہیں اور 2 ظاہری ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے فرمایا فقلت ما ھذا یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ یہ نہریں جو ہیں عرض کی یہ جو خفیہ ہیں نا پوشیدہ، یہ تو جنت کی نہریں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ظاہری ہیں یہ نیل اور فرات ہے۔ اچھا 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 اچھا، دریائے نیل اور دریائے فرات، ٹھیک ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے۔ فرمایا کہ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ فَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، فرمایا پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لایا گیا۔ اچھا، فرمایا ثُمَّ أُوتِيتُ بِإِنَاءٍ مِّن خَمَرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَبَنٍ، فرمایا کہ اب مجھے یہاں 2 برتن دیے گئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ اچھا، فرماتے میں نے دودھ والی کو پکڑ لیا، دودھ والے برتن کو جب میں نے پکڑا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عرض کی، فرمایا ہی الفطرہ، یہی فطرت ہے، اگر آپ شراب پکڑ لیتے تو آپ کی امت شراب کے ذریعے گمراہ ہو جاتی، آپ نے دودھ اختیار کیا ہے، اب اس لیے یہ فطرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ فطرت سلیم ہوتی ہے نا، فرمایا یہی فطرت ہے، اگر آپ اس کی جگہ شراب کو اختیار کرتے تو امت پھر اس کے ذریعے کیا ہو جاتی؟ گمراہ ہو جاتی۔ اب یہاں تک تو حدیث مبارکہ جو بخاری کی روایت ہے، آگے پھر نمازوں کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں اس سے آگے والے منظر کو قرآن پاک نے بیان کیا سورۃ النجم کے اندر، اور یہاں پر جو سدرۃ المنتہا کے اندر روح المعانی کے اندر جی روح المعانی ہے، پھر رازی ہے، تفسیر رازی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل امین نے اس مقام پہ جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنوت ان ملتن لہ ترکت، یا رسول اللہ اگر میں ایک انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی میرے پر جلا دیے جائیں گے، میں ختم ہو جاؤں گا۔ اب اس مقام سے آگے جب کون لے کے جانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی۔ سورۃ النجم کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ ذکر ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہارا صاحب نہ بٹکا نہ بہکا، ٹھیک ہے، اس سے مراد اللہ کے نبی کی ذات ہے
کہ جب اللہ کے نبی کو رب تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے اپنے پاس بلایا تو وہ کیفیات کیا ہیں وہ اس حسب ہے. اچھا اچھا اب یہاں جو ہے ایک اور بھی خوبصورت بات ہے. اچھا نبی کریم علیہ السلام اب یہاں سے آگے تنہا تشریف لے بے جائیں. شک. تو آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کوئی حاجت ہے؟ بے شک. اچھا ٹھیک ہے. جبریل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں میری طرف سے یہ میری سفارش کر دیں کہ میرے جو پر ہیں جو بازو ہیں قیامت کے دن انہیں اور کشادہ فرما دیں. اچھا قیامت کے دن ان پروں کو اور کچھ اللہ ٹھیک تبارک ہے. و تعالیٰ اور کشادہ فرما دے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے واقف تھے کہ یہ میری سفارش کر سکتے ہیں. جبریل علیہ السلام جو ہے وہ مقام مصطفیٰ سے واقف تو کوئی بھی نہیں ہے نا. جی 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 جبریل علیہ السلام تو بار بار بارگاہ نبوی میں آئے ہیں, وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے اچھا. اپنے محبوب کو شان اور رفعت عطا کی, پورا میں قرآن ان سے دے کر آئے ہیں. سفارش کروا رہا سفارش. ہوں. اچھا اچھا اب اس کی جو وجہ علماء نے بیان کی, فرماتے ہیں کہ یہ عرض کی کہ میرے پروں کو کشادہ فرما دے تاکہ قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر جو ہے ان کے نیچے اچھا سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کی کہ میری یہ جو ہے نا وہ اچھا کیا کہتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا مفتی صاحب شعر بھی ہے نا, کیا وہ بڑا مشہور شعر ہے, جبریل پر بچھائیں تو خبر نہ ہو, اس طرح کا. تو اعلیٰ حضرت نے تو اور بھی اس موقع متعلق کافی اشعار جو ہے نا وہ لکھے ہیں. صحیح. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ یہ جو التجا رسول پاک علیہ السلام ٹھیک کی ہے بارگاہ میں ٹھیک کی. ہے ٹھیک پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ وقت آیا, وہ گھڑی آئی کہ جب رسول پاک علیہ السلام اس مقام پر چلے گئے کہ جہاں مقام نہیں, عین کیف کچھ بھی نہیں, نہ کوئی سمت ہے, اچھا لا مکان جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لا مقام ہے. ٹھیک ہے, جہاں کوئی کیفیت نہیں, کوئی کیف نہیں, کوئی جو ہے وہ سمت نہیں, کوئی مقام نہیں, کچھ نہیں. وہ کیا ہے؟ اب قرآن مجید کے اندر سورہ نجم کے اندر جو مفتی صاحب ابھی ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنا, میں کہ پھر نبی کریم علیہ السلام قریب ہوئے. اچھا اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے کہ فاصلہ ختم ہو گیا. اچھا جیسے کہ دو کمانے, ہاں ہاں ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنا, میں اس سے بھی زیادہ قریب. اللہ کا وہ قرب خاص صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اب وہ کیا کیفیات ہیں محدثین نے اپنے اپنے انداز میں وہ لکھی ہیں اچھا کہ وہ کیفیات کیسی ہو سکتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کیفیت دیکھنے والا یا دکھانے والا جانتا. بس ٹھیک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا, اپنے رب کی رحمتیں, اپنے رب کی انوار و تجلیات کو ملاحظہ کیا. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا, اللہ سے ہم کلامی کی. اب وہ کیا کلام تھا کہ جس میں اللہ رب العزت کے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اپنی طرف سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ملا قرآن پاک کے اندر, اس کا بھی ذکر موجود ہے. کیا وہ اسی آیت کا آگے والا حصہ ہے نا, فَأَوْحَى إِلَىٰ مَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو فرمایا کہ وہی کی. اب یہاں بھی وہی اشارہ کیا ہے, بات کو واضح نہیں کیا, وہی اشارہ کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اس مقام پر فائز ہوئے. اب جو آپ 5 نمازوں کا ذکر پھر یہاں ہے. اچھا اچھا وہ جو آپ نے شعر کا بولا اعلیٰ جی. حضرت امام اہل جی. سنت کا, پل سے اتارو راہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. صحیح. پل سے اتارو کہ راہ کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ثم فریدت علیہ الصلاۃ 50, میں پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی. کتنی نمازیں؟ اچھا 50 نمازیں. بڑا اچھا. یہ بڑی چیز جو ہے نا عوام کو پتہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نماز, لیکن کاش کہ ہم اس کی گہرائی کو جانیں. ہاں جی قدر کہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف عطا کیا, کتنی بڑی یعنی جہاں بلندیوں کی حد ختم ہو جاتی ہے, ایسے ایسے کیا ہے, سب بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں, وہ عروج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا. لیکن دیکھیں کہ جب تشریف لانے لگے تو ہم خطا کاروں کو وہاں بھی یاد رکھا. صحیح. ٹھیک ہے, ہمارے لیے بھی, ہم اگرچہ وقتی طور پر اس کو نہیں وہ بوجھ سمجھ رہے ہیں لوگ نماز کو, لیکن نماز تو
وہ عظیم تحفہ امت کے لیے ہے ہاں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امت کے لیے عطا کی. کاش کہ ہم اس کی قدر و منزلت کو جانیں. اور پھر دیکھیں کہ 50 عطا کی، پھر آئے تشریف لائے چوتھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات پھر ہوئی، پھر عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب میں کیونکہ بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، اچھا تو یہ 50 جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے، یہ نہیں ادا کر سکیں گے. پھر تشریف لے گئے، پھر آئے یہاں تک کہ 5 رہ گئے. میں جبریل نے موسیٰ علیہ السلام نے مجھے پھر فرمایا، اچھا لیکن فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. ہاں تو اب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہیں تو 5 ہی، لیکن اجر و ثواب 50 جیسا ہی ملے گا. اچھا اچھا یعنی 5 ادا کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا جو خزانہ ہے وہ آج بھی ہے. اور دیکھیں وہ رسول پاک کی معراج ہے اور نماز مومنین کی معراج ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بھی اس سے محروم نہیں فرمایا، ہمیں بھی ہمارے حسب حیثیت جو ہے یہ فضیلت دی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے اس سفر کا یہ جو ہے تھا وہ میں نے مختصر انداز میں، کیونکہ وقت کو سامنے رکھنا تھا، ایسے وقت بھی کم ہے اس حوالے سے جو ہے وہ. تو ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام سفر معراج سے متعلق، اور میں دیکھ رہا تھا کافی بڑی تعداد میں لوگ آج ہمارے ساتھ موجود رہے اس پروگرام کو دیکھنے کے حوالے سے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ محبت والا انداز جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام بھی جاری رہے گا. سفر معراج سے متعلق آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا، میرے علم میں بھی اضافہ ہوا خاطر خواہ تک، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو ہمارا پیغام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا بھی آخری جو تحفہ تھا نماز کا تحفہ تھا. اور نماز کی قدر کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو پھر سفر معراج کا کے واقعات کا معلوم ہونا اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر ان واقعات سے سبق سیکھتے ہوئے نماز کو نہ اپنائیں تو پھر فرق پڑ سکتا ہے. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے اگلے ہفتے پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.